الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفات، شکر اور حمد کے کلمات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں حمد اور شکر کو بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس ایمان کے ساتھ میں بڑی نعمتوں کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا انعام عطا کیا. یہ رمضان وہ مہینہ تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کی مناسبت سے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور بنا دیا، اور روزوں کی فرضیت، دیگر عبادات کی مشروعیت کے ساتھ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا، جنت کا راستہ آسان بنا دیا، جہنم سے بچنے کی سہولت پیدا کر دی، اور ایسا راستہ، ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اس کو اختیار کر لیں تو ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، دنیا کی کامیابیاں، آخرت کی کامیابیاں دونوں حاصل ہو جائیں. دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک سے اور اس عید سے جوڑ دیے. کیوں؟ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ رمضان المبارک کی عبادات اور اس کی تربیت کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی جس کے اندر آ گیا وہ شخص قرآن سے فائدہ اٹھانے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بن جائے گا، جو اس مہینے میں نازل کیا گیا، جس کی بنیاد پر ساری برکتیں اس ماہ مبارک کی ہے. قرآن، تقوی جس کے اندر آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل صاف صاف وعدہ ہے کہ ایسا شخص جو متقی ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. جو متقی ہوگا وہ دشمنوں کی چالوں سے، سازشوں سے محفوظ رہے گا. جو متقی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کو نازل کر دے گا. جو متقی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرقان، حق اور باطل، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے دے گا. یہ جتنی باتیں میں نے کہی سب قرآن عزیز میں موجود ہیں. گویا متقی انسان قرآنی انسان بن جاتا ہے اور وہ نیک اور صالح بن جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے، سارے مرد اور خواتین، ہم جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں، رمضان المبارک کی ان عبادات، ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کم اور زیادہ جو بھی محنتیں کی، آج ہم اس کا محنتانہ لینے اور رب کائنات کے جناب میں اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور یہ بھی جو ہمارا عمل ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے عین مطابق ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی حکم دیا کہ سب لوگ اکٹھا ہو کر میدان عیدگاہ میں حاضر ہوں، 2 رکعت شکرانہ پڑھیں، جہاں پہلے 2 رکعت نماز ہوگی، خطبہ اور عید. اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ وہ پاک نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو مصلی سے الگ رہے، مسلمانوں کے خیر اور دعا میں شریک رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عید دیا کرتے تھے، مردوں کو نصیحت اور واعظ کرتے، پھر اس کے بعد آپ خواتین میں تشریف لے جاتے، وہاں ان کو واعظ و نصیحت کرتے، اور اکثر آپ کہتے کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو. مرد اور خواتین دونوں کو کہا کرتے تھے کہ صدقہ کرو. خواتین سے آپ نے سورہ ممتحنہ کی آیت سنانے کے بعد یہ بھی کہا کہ صدقہ کرو، اس لیے کہ میں نے زیادہ خواتین کو اہل جہنم میں دیکھا ہے. ایک خاتون نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا انکن تکثرن شقات،
وتکفرن العشیر کہ تم شکوے شکایت بہت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ یہاں یہ یاد رہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی جہنم میں جانے کا باعث ہے، اور اگر اس کی بنیاد پر کوئی خاتون یا کوئی مرد جہنم میں جاتا ہے تو عقیدہ توحید کے ساتھ میں اگر ہے تو وہ جہنم سے بعد میں نکالا جا سکتا ہے، نکالا جائے گا، ایمان والا شخص جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر کہا کرتے تھے کہ جہنم سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم صدقہ و خیرات کرو۔ چنانچہ ہم لوگ اسی سنت اور اسی تعلیم کے مطابق یہاں عیدگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن اہم اور بڑا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے، عبادات، قیام اللیل، قرآن کی تلاوتیں، صدقہ و خیرات، کیا اس نے ہمیں بدلا؟ یہ پورا مہینہ جو تربیت گاہ تھا، کیا اس نے ہماری تربیت کی؟ ہمارے اندر بدلاؤ آیا؟ ہمارے اندر یہ جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا کہ اب ہم قرآن پر عمل کرنے والے انسان بن جائیں گے؟ رمضان سے پہلے کی جو ہماری غفلت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین سے دوری کی جو زندگی تھی، اس میں تبدیلی آ جائے گی؟ کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے قرآن کی تعلیم کو دیکھنے کے بعد جو شرکیات پائی جاتی تھی ان شرک سے توبہ کی ہو؟ اور اللہ تبارک رمضان نے ہمیں سمجھایا تھا، درس دیا تھا کہ ساری عبادات صرف اللہ کے لیے ہو، ایمان و احتساب کی جو شرط ہم نے پڑھی کہ ایمان اللہ پر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید ہو، کسی اور سے کوئی خواہش نہ ہو۔ اس اخلاص کو ہم نے پیدا کیا، یا رمضان کے بعد بھی ہماری انانیت، ہمارا گھمنڈ، ہماری خود پرستی، خود غرضی، شہرت طلبی ویسے ہی جوان ہے جیسے رمضان سے پہلے تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے، رمضان نے ہمیں سمجھایا، درس دیا کہ تم حرام خوریوں سے بچو۔ جائز چیزوں کو روزے کی حالت میں منع کر دیا رب العالمین نے، ہم رک گئے۔ تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہو، جیسے سود ہو، رشوت ہو، چوری کا مال ہو، دھوکے سے حاصل کی ہوئی دولت ہو، یہ ساری چیزیں حرام۔ اسی طریقے سے جو ہمارے معاملات میں ناجائز کام ہوتے ہیں، زنا، بدکاری، رشتہ کاٹنا اور دوسروں کی غیبت چغلیاں کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے رمضان کے روزوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز چیزوں سے روکا تو ہم رک گئے، اب جس چیز کو ناجائز کیا اس سے رکنا چاہیے یا نہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے کہا تھا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، اللہ کی پرستش کرنا، قبر پرستی نہیں، شخصیت پرستی نہیں، بزرگوں کی پرستش نہیں، اپنے انا اور اپنے نفس کی پرستش نہیں، اللہ کی پرستش کی جائے۔ ساری برائیوں کی جڑیں یہ پرستشیں ہیں۔ ہم اپنی سنتے ہیں اللہ اور رسول کی چھوڑ کر، ہم بزرگوں کی سنتے ہیں اللہ اور رسول کو چھوڑ کر، پیروں، فقیروں، اماموں، فلاں اور ڈھماں، ان کی باتوں کو مقدم کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر۔ اگر ایسا کرتے ہیں اور ایسا تبدیل نہیں کیا تو قرآن پڑھنے اور رمضان گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عید اور یہ سارے رمضان کی باتیں سب رسم رواج کی حیثیت رکھتی ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس رمضان کے بعد اگر یہاں عیدانہ اور اللہ سے محنتانہ لینے آئے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کرنے آئے ہیں، تو یہ نئے کپڑے اور یہ لباس، ہماری زبان پر اللہ کی تکبیر کی آوازیں، یہ ظاہری طور تو اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل ضرور ہے، لیکن ہمارا دل ویسا کا ویسا ہی پاپی ہے اگر ہم تبدیل نہیں ہوئے۔ ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے آپ کو کپڑوں کے ذریعے سے بدلا، اپنے آپ کو خوشبو کے ذریعے سے معطر اور صاف ستھرا بنایا، ایسے ہی اپنے دل کو نیا بنائیں، اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے دل کو جو ہے صاف ستھرا بنائیں، ہر قسم کی گندگی سے، شرک سے، لالچ سے، جھوٹ سے، دنیا کی خواہشات جو آخرت پر ترجیح دینے والے جذبہ پیدا کرتا ہے، اور گناہوں اور فواحش کی طرف جانے سے، فتنوں میں مبتلا ہونے سے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، مرد بھی اور خواتین بھی، جہنم کی آگ سے بچائیں۔ میرے بزرگوں، یہ قرآن اگر ہم متقی بن جائیں تو قرآن جیسا کہ میں نے کہا جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ ہماری زندگی کے ہر مسئلے کو، گھر کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بین الاقوامی سطح تک جو بھی مسائل ہیں، اس کا حل قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں موجود ہے۔ یہ میں نے دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ خالی خلی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہم نے پڑھ کر برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ ہمیں بتاتا ہے، لیکن ہم اپنے مسائل اور پریشانیوں کے سلسلے میں شکوے شکایات اور قرآنی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ استعینوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو کی جائے۔
صبر پر صرف تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. اور نماز یہ برائیوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، دل کو صاف کرتی ہے، اللہ سے بندے کو جوڑتی ہے. اس کے بڑے فوائد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا اور آخرت کے مسائل اور پریشانیوں میں اگر مبتلا ہیں آپ، تو آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے. صبر بہت جامع چیز. صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اور یہی معنی روزے اور صوم کا بھی ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، اور صبر انتہائی جامع عمل ہے. اس کی ضرورت ہم مسلمان کو ہر زندگی کے ہر موڑ پر پڑتی ہے. صبر کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی. نیکیاں کرنے کے لیے صبر. آپ کو نیکی کرنے میں دل نہیں چاہ رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی غریب ہے، فاقہ مست ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، جیب سے پیسہ نکالنا بھاری پڑ رہا ہے، لیکن یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے یہ سوچ کر اپنے آپ پر کنٹرول کر کے خرچ کر دینا. دل نہیں چاہ رہا ہے کہ روٹھے ہوئے بھائی کو منانے کے لیے اس کے سامنے جھکنا پڑے، معافی مانگنا پڑے، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، اور اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ کاٹنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. لہٰذا ہم اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل میں اپنے رشتے کو جوڑنے میں اپنے اوپر سخت اور جبر کر کے، یہ صبر ہے نیکی کرنے کے لیے. نیکی کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. برائیوں سے بچنے کے لیے آپ کو چوری کا موقع ملا، زنا کا موقع ملا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ اور رسول نے منع کیا ہے، اس کی سخت وعید فرمائی ہے، ہم اس سے بچنا، ہم کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا اپنے آپ پر کنٹرول کیا. یہ برائی سے بچنے پر صبر ہے. اسی طریقے سے صبر کی ایک تیسری قسم ہے کہ جو تقدیر کے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں میت ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ناکامیاب ہو گیا، کاروبار میں خسارہ ہو گیا، کوئی اور ایسا معاملہ ہو گیا جو ہم کو تکلیف دیتا ہے، اس پر یہ کہنا کہ الحمدللہ علی کل حال. تمام حالات میں اللہ کے لیے تمام تعریف ہے، وہ حکیم و علیم ہے، اس کا فیصلہ صحیح ہے. اگرچہ مجھے نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے، مجھے صدمے سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، لیکن میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں. یہ ہے صبر. اور اسی بنیاد پر جب آپ غور کریں کہ نیکیاں کرنے کے لیے صبر، برائی سے بچنے کے لیے صبر، مصیبت اور تکلیف پر صبر، ان تینوں مقامات پر جب صبر کو آپ غور کریں گے تو ہماری زندگی کے ہر موڑ پر صبر کی ضرورت ہے. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ، جب آپ صبر کرنا جانیں گے، بعض علماء نے کہا کہ یہ تقویٰ جو رمضان کا روزہ پیدا کرے نا، تقویٰ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک صبر اور ایک شکر. اسی طریقے سے کہا کہ صبر آدھا ایمان ہے، شکر آدھا ایمان ہے، اور صبر اور شکر لازم و ملزوم ہے. کسی موقع پر تفصیل سے ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ کس طرح ایک دوسرے کے بغیر، دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. صبر اور شکر کے بغیر ایک انسان متقی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر صبر آ گیا ایک انسان کے اندر تو زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہے. وہ پریشانیوں میں بھی مسکرانے اور ہنسنے کا فن جانتا ہے، اور یہ دنیا میں صرف مومن کا خاصہ ہے، صرف مسلمان کا خاصہ ہے. اس گئے گزرے حالات میں بھی آپ دیکھیے کہ کوئی وبا چلی ہو کورونا کی، کوئی بچہ انتقال کر جائے ہاسپٹل میں، تو ڈاکٹروں کے ساتھ وہ رویہ ایک مسلمان کا نہیں ہوتا جو ایک غیر مسلم کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں لکھی تھی تو مر نہیں سکتا تھا، اور اللہ نے موت لکھی ہے تو دنیا کا کوئی طبیب بچا نہیں سکتا. یہ جانتے ہوئے، یہ ایمان رکھتے ہوئے اسے جو ہے مشکل سے مشکل حالات میں ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، اور مشکل حالات کو جھیلنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے. بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر ہے. اگر اسے خوشی ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے. غم ہوتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے. اور دونوں معاملہ یہ صرف مومن کا خاصہ ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف مومن کی خصوصیت ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا جامع جملہ کہا، ایک چھوٹا سا، وجدنا خیر عیشنا بالصبر. صبر کے ذریعے سے ہم نے زندگی کی بھلائیاں پائی، زندگی کی خوشگواری. آپ صبر سیکھ لیں، ہر حال میں مسکرانا جانیں گے، ہر حال میں خوش رہ سکیں گے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید کا موقع ہے، خوشیوں کے مقامات آتے ہیں، ہمارے چہرے اگر مسکرا بھی رہے ہیں تو دل رونے پر مجبور ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں پر ہر طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں، صدمات اور بہت سارے بحران جو ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں. مصیبتوں نے مسلمانوں کے گھر کا پتہ لگا لیا. اب سوچئے ایسے حالات میں ابھی پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے، فسادات، پتھر چلائے گئے، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے، فسادات ہوئے، دھرم سنسد میں قتل کی دھمکیاں دی گئی، معاشی بائیکاٹ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں.
ہاں مسجد اور دوسرے معاملات جو ہوئے یہ سارے معاملات ہوئے. ایسے میں سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان علماء سے شکوہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم ایسے حالات آ گئے پھر بھی علماء جو ہے صبر کی بات کرتے ہیں, علماء کرام ایسی بات کرتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ کہا جہاں تھا, میں نے کہا کہ ہاں علماء کرام یہ بات کریں گے اس لیے کہ یہ علماء کی بات نہیں ہے, یہ رب العالمین کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کی چالیں سازشیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ایمان ہے یا نہیں قرآن پر؟ صبر کا ہتھیار, تقوی کا ہتھیار. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں, شکوے شکایت کرتے ہیں. مسلمان فلسطین میں یہ ہو رہا ہے, شام میں قتل و غارت بری کا بازار گرم ہے, عالمی پیمانے پر مسلمانوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں, نوجوانوں کو بے گناہی کے ساتھ گرفتار کیا جا رہا ہے. کون سی مصیبت ہے جو مسلمانوں کا پتہ نہیں پوچھ رہی ہے؟ لیکن اس کے باوجود غور کرنے کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں علماء کو لوگ ملامت کرتے ہیں اور قائدین کو کہتے ہیں, قائدین عوام کو کہتے ہیں. غور کریں کہ قرآن مجید جو ہم نے پڑھا اس میں ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک کے ہمارے مسائل کا حل ہے, فتنوں سے نکلنے کا سامان اور طریقہ راستہ موجود ہے. بتائیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جن امور کو بتایا ہے کہ مسلمانوں اگر ان کو اختیار کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی, رحمت ملے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے گا, دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی. کیا وہ اسباب ہم نے اختیار کیے؟ کیا وہ اوصاف ہم نے پیدا کیے جس سے اللہ کی مدد ملتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و حفاظت ملتی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں قرآن میں جن باتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا, شرک کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی, بدعت کرو گے تو فتنہ اور عذاب علیم آئے گا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف سودی لین دین کرو گے تو تم اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو. آج ہمارے شہر میں دیکھیے پورے مسلمانوں کے مختلف کہ سودی کاروبار دھوم سے چل رہا ہے. اللہ سے جنگ کا اعلان کر کے اللہ کی مدد کی امید, بھائی کا حق, بہن کا حق, فلاں کا حق مار لیا, اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں, حرام پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے گندے پانی سے غسل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں طہارت ملے گی. ناممکن بات, خلاف واقعہ بات ہے. ایسا کرنے کے بعد آپ کسی سے شکوہ شکایت مت کیجیے, اپنے آپ سے شکوہ کیجیے کہ اللہ کی مدد جن بنیادوں پر آتی ہے ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جن باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو ہے تم کو عذاب آئے گا, وہ چیزیں ہم نے اختیار کی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں قرآن کا یہ سبق واقعات کی شکل میں یہاں موقع نہیں ہے, میں صرف اشارہ کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فرعون سے جب جادوگر شکست کھا گئے, موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لے آئے, اور تو فرعون کے آل فرعون نے, ملائے فرعون نے کہا درباریوں نے کہ کیا موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو تم ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ تو اس نے کہا نہیں, سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وانا فوقہم قاہرون, کہ عنقریب ہم پھر سے, ایک مرتبہ پہلے کر چکا تھا, پھر سے ان کے بیٹوں کو, لڑکوں کو قتل کریں گے, ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. جب کسی قوم میں یہ ہوگا تو ان کی پونچھ کٹ جائے گی, بنیاد ہل جائے گی. اور وانا فوقہم قاہرون, ہم ان پر پورا زور رکھتے ہیں, قہر اور تسلط رکھتے ہیں. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پورے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, قال موسیٰ لقومہ, وہی جو علماء کہتے ہیں, وہی جس پر لوگوں کو شکایت ہے, اور بنی اسرائیل نے بھی ایسے ہی شکایت کی تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ نے کہا قال لقومہ استعینوا باللہ واصبروا, موسیٰ نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو, مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ, یہ زمین اللہ کی ہے, کائنات پوری کی پوری اللہ کی ہے. کوئی سنگ پریوار, کوئی عالمی طاقت, کوئی بڑے سے بڑی حکومت, یہ چاہے حکومت پا کر اتراتی ہو, اچھل کود کرتی ہو, لیکن کائنات کا نظام اور تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ اپنے معاملے پر غالب ہے. اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی. چنانچہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ, یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے, وہ جس کو چاہتا ہے اس کا مالک اور وارث بناتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور نتیجہ انجام متقیوں کے حق میں ہے. یہی تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ آیا, رمضان, یہ قرآن آیا. قرآن پر عمل کرنے والے بن جاؤ, متقی بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن میں, والعاقبۃ للمتقین. کوئی کتنا اچھل کود لے, کسی کا گھر توڑ دے, کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لے, لیکن انجام متقیوں کے حق میں ہوگا. جو ظالم ہے وہ مٹ کر رہیں گے, ان کو قانون قدرت سے خلاصی مل ہی نہیں سکتی. لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ کے قوم نے کیا کہا, وہی جو ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر, قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے, عذاب اور تکلیف میں مبتلا کیے گئے,
اور تمہارے آنے کے بعد بھی اس کے باوجود حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا اور کہا قالا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، ممکن ہے، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور تم کو خلافت و حکومت عطا کرے زمین کے اندر، فَيَنْظُرَ كَيْفَ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر تم کو جانچے گا، دیکھے گا کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ آج تم مظلوم ہو، مظلومیت میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے، جب فرعونیوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا تو پھر حکومت اور اقتدار کی نعمت ملے گی، انعام اور کشادگی میں تمہارا امتحان ہوگا۔ غور کیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نقل کیا، چند آیتوں کے بعد نتیجہ بتایا اللہ نے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، کہ یہ جو کمزور سمجھی جانے والی بنی اسرائیل کی قوم تھی، سالوں سے فرعون کی غلامی کر رہی تھی، ہم نے اس قوم کو زمین کے مشرقی اور مغربی حصوں کا وارث بنا دیا، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں نوازی تھی، شام وغیرہ کے علاقے، وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے تمہارے رب کا سچا وعدہ پورا ہوا، یہی جو وعدہ کیا تھا کہ زمین میں جس کو چاہے وارث بنائے، اور حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کے تم کو وارث کر کے تم کو وارث بنا دے گا، تو بنی اسرائیل کے لیے یہ وعدہ پورا کیا اللہ نے۔ کیسے کیا نیک وعدہ پورا؟ بما صبروا، کس وجہ سے؟ جو انہوں نے صبر کیا۔ صبر کرنے کی وجہ سے فرعونیوں کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہیں تھی۔ ہاں، بنی اسرائیل میں غلامی کی وجہ سے انتہائی بزدلی، جب ان کو عمالقہ کے شہر میں جانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیے، لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جب وہ نکل جائیں گے وہ قوم مضبوط لوگ تو ہم شہر میں داخل ہوں گے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے صبر کی وجہ سے ہم نے ان کی مدد کی، اپنا نیک وعدہ پورا کیا۔ صبر کو اپنا لیجئے۔ یہ دنیا کے جن لوگوں کا ہم شکوہ کر رہے ہیں، جو خطرات محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے، پولیس ہمارے خلاف، فلاں محکمہ فلاں کو ہمارے خلاف ورغلایا جا رہا ہے، پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، معاشی بائیکاٹ کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، شہریت پر سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے، ووٹ دینے کا حق چھیننے کی باتیں، روز اس طرح کی خبروں سے ڈرایا جاتا ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیے اور صبر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تم کو وارث بنائے گا، خلافت سے نوازے گا۔ یہی نہیں، اور بھی ایک واقعے کی طرف، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے۔ یہ باہر کے لوگ تھے، ہمارے ہاں اندر سے بھی خطرات ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، فتنے ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور اس بنیاد پر مختلف فرقے دوسرے فرقوں کے خلاف مخبریاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے مختلف کاوشیں اور سرگرمیاں اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا ان سے بچنے کا بھی طریقہ بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ، سورہ یوسف کی پوری سورہ پڑھ لیجئے، پورا واقعہ، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جا کے کنویں میں ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، حسد جلن کی بنیاد پر، حسد جلن کی بنیاد اور تکبر کی بنیاد پر دنیا میں پہلا گناہ ہوا تھا، ہاں، ابلیس کا بھی اور قابیل کا قتل بھی۔ اور یہ اخوان یوسف کے برادران نے بھی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچایا؟ پڑھیے اس میں قرآن مجید میں۔ ہاں، اللہ تبارک و پھر اتنا ہی نہیں، جب وہ عزیز مصر کے گھر میں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام، تو وہاں کی خاتون نے ان کو گناہ پر اکسانے کی کوشش کی۔ وہ کردار بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، مصر کی عورتوں نے مل کر سازش کی اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ کم سے کم 7 سال اور زیادہ سے زیادہ مفسرین کے مطابق 14 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا۔ کتنے سال جھوٹے الزام میں جیل میں ڈالے گئے، وہاں بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، پھر جیل سے کتنی خوبصورتی سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے حکمت نے ان کو بادشاہ تک اور بادشاہ کے تخت تک پہنچا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کذالک کیا ہے، مکننا لیوسف فی الارض، اسی طرح یوسف کو ہم نے زمین میں قوت اور جو ہے قدم جما دیے ان کے، یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جیسے چاہتے تھے مصر میں جا سکتے تھے۔ اور پھر ان کے بھائی محتاج ہونے کے بعد جو ہے اناج لینے کے لیے انہی کے پاس آئے۔ آخر میں جب یوسف علیہ السلام اور پورے واقعے کے آخر میں جب پہچان ہو گئی اور انہوں نے پوچھا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، ہاں، تو کہا انا یوسف وَهَذَا أَخِي۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جو جملہ کہا، قرآن نے اسے نقل کیا کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یقیناً جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تقوی اور صبر جو جڑے ہوئے ہیں، تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ان کا بدلہ ان کو ضرور ملتا ہے، لیکن انتظار کرنا پڑتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے، جیل میں گئے، انتظار کیا، صبر کیا، تقوی اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا بدلہ کیسے دیا، وہ ضائع نہیں ہوتا، بلندیاں ملتی ہے۔ لہٰذا ہم اگر بلندی چاہتے ہیں تو شکوہ شکایت نہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے روزے نے ہم کو بنایا اور سنوارا یا نہیں، قرآنی انسان بنایا کہ نہیں، حرام اور شرک اور بدعت سے توبہ کرنے والا بنایا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والا بنایا کہ نہیں، حرام خوری سے توبہ کرنے والا بنایا کہ نہیں، رشتوں کو جوڑنے والا بنایا کہ نہیں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا بنایا کہ نہیں۔ اس کے بعد جو ہے بات تھوڑی طویل ہو گئی، میں یہ عرض کروں کہ یہ تو پچھلے واقعات جو قرآن نے نقل کیے، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، قرآن آپ کی سیرت بھی ہے۔ ہاں آپ دیکھیے مکی زندگی، طائف گئے، ہاں کیسا صبر کیا، کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلی، 10 سال 13 سال مکی زندگی میں آپ نے شکوہ شکایت نہیں کی۔ ایک صحابی نے آ کے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کے رسول اٹھ بیٹھے اور کہا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو کیسے کیسے معاملہ کیا گیا، گوشت اور ہڈی پر لوہے کے کنگھے چلا کر گوشت اور ہڈی الگ کر دی گئی، زمین میں گاڑ کر چیر دیا گیا، پھر بھی صبر کیا، اور تم جلد بازی کر رہے ہو۔ سوچئے ہمارے ساتھ اگر اس کا کچھ پرسنٹ ہو جاتا اس کے ان مظالم کا جو مکہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا ابتدائی دور میں، تو ہم کتنی چیخ و پکار مچاتے۔ آج کیا حال ہے ہماری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت میں کیا حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا، وہ واقعہ پڑھیے، میں پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی طرف اشارہ کر کے سورہ انفال میں 2 آیتوں میں، ایک آیت میں کہا، ہاں آخری ٹکڑا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ بہترین چال چلنے والا، داؤ چلنے والا ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق کے بارے میں اعلان کیا کہ جو ان کو زندہ مردہ لائے گا تو ایک کے بدلے میں 100 اونٹ ملے گا۔ لوگ تلاش و جستجو میں لگ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیچ سے اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق کو نکالا، پہنچایا، اور 7-8 سال کی مختصر سی مدت میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ اسی مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہی ہے۔ اللہ کی چال ہے، اللہ کا دعو ہے، جواب ہے، فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں چھوٹی موٹی مٹ بھیڑ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر فتح پاتے ہیں، کعبۃ اللہ کو شرک کی علائشوں سے صاف کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لانے کا اعلان کر رہے تھے، مجرمین کی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اگر آپ اشارہ کرتے تو کسی ایک کی گردن بھی نہ بچتی، لیکن آپ نے معاف کیا۔ غور کیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، تدبیر ہے۔ اور یہ عید سی مناسبت سے میں اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ عید کی خوشیاں جو ہم کو اللہ نے دی ہیں، ہاں اس موقع پر ہم یاد رکھیں قرآن کی تعلیمات کو، متقی پرہیزگار بن جائیں، یہ طریقہ اختیار کریں تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کائنات کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی حکومت ہمارے خلاف کچھ بھی فلسفہ کر لے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، حضرت یوسف کو ان کے جیل میں ڈالنے والی خاتون نے ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کے سامنے سر عام اس عورت کو لا کر کھڑا کر دیا، اور اس عورت نے خود یہ اعتراف کیا کہ یوسف سچے ہیں، میں نے ہی ان کو گناہ پر اکسایا تھا۔ یہ سچ جھوٹ کا انجام دیکھیے، جھوٹے الزام کا انجام دیکھیے، 7 سال یا 14 سال کی مدت مان لیجئے، اس کے بعد ہوا صحیح، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بے داغ بنا دیا، اور اس جرم کرنے والی خاتون نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، گناہ کا اعتراف کیا کہ میں نے اکسایا تھا، گناہ کیا نہیں، اکسایا ضرور بھائی نہیں تھا۔ تو سر عام یہ حسد کا انجام، جو بھائیوں نے معافی مانگی، شرمندہ ہوئے، زلیخا کہا جاتا ہے لیکن روایتوں میں یہ نام نہیں ہے، امراۃ العزیز قرآن نے کہا، تو امراۃ العزیز نے بھی اعتراف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بلندیاں نوازی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفتیں کی گئی، کتنا ستایا گیا، کیسے کیسے الزام لگائے گئے، آج پوری دنیا میں آپ کا دین پھیلا ہوا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے، یہ قانون بدلے نہیں ہیں۔ میں ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے، کائنات کا نظام رب العالمین چلاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں چلاتی۔ لہذا جب ہم یہ کلمات عید کے دن کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا وہ ہے تو دنیا کی طاقتوں سے ڈرنا کیسا، سب سے بڑا وہ ہے تو دنیا کے لوگ کیا کر لیں گے، اگر اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں اچھا ہو تو دنیا کا کون کیا بگاڑ لے گا، وہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس لیے عبادت کے لائق وہی ہے کہ ساری قوتیں، ساری قدرتیں، سارے معاملات صرف اس کے اختیار میں ہیں۔ جب ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، زمین کائنات کا ایک ذرہ بھی کوئی دوسرا مالک نہیں ہے، کھجور کی گٹلی کا چھلکا بھی معبودان باطلہ اختیار نہیں رکھتے، قرآن نے کہا جو ہم نے پڑھا رمضان المبارک میں، تو پھر ہم کیوں دوسروں سے ڈریں، کیوں دوسروں سے امیدیں رکھیں، کیوں دوسروں کے آگے اپنا سر جھکائیں؟ اللہ سے مانگیے،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جب ساری تعریف اللہ کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں تو دل میں کیوں نہیں اترتا یہ کلمہ؟ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ظالم کو بڑھاوا نہیں دیتا، ظالم کی تائید نہیں کرتا، لہٰذا جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کو اپنے ظلم کا انجام بھگتنا ہوگا، اور جو مظلوم ہیں ان کی آہیں جب نکلے گی تو مظلومیت کے ساتھ ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور ان کو انصاف بھی ملے گا۔ یہاں ہمیں دکھائی نہ دے لیکن آخرت میں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ ہم آخرت کی دنیا کو بھول کے ساری چیزیں دنیا میں جب دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے فتنوں میں پڑتے ہیں، شکوے شکایات میں پڑتے ہیں، اللہ اور رسول کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں آتا۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کیجئے، اور یہ کلمات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کو دل کی گہرائیوں سے کیجئے، دنیا کا ہر ڈر نکل جائے گا، ہر مسئلہ آسان ہو جائے گا، ہر مشکل سے ہم گزرنے اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس موقع پر ہم اپنا محنتانہ مانگیں اور دعائیں کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، ہم نے اپنی کوتاہیوں کمزوریوں کے ساتھ اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، تیری بارگاہ میں دعائیں کی، ہمارے اندر یقیناً کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن پروردگار تیری ہی عبادت گزار ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں رب العالمین۔ لہٰذا ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تو واپس نہ خالی نہ لوٹا۔ پروردگار تیرا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تیرا کلام کہتا ہے اور تیرا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ پروردگار ہم تجھی سے مانگتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لہٰذا ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ پروردگار رمضان المبارک میں ہم نے جو روزے رکھے، تلاوتیں کی، عبادتیں کی، اس میں کوتاہی اور کمی یقیناً رہی ہوگی، لیکن پروردگار تیرے رحم و کرم، تیری نوازشیں تو بہت کامل ہیں، ہم ناقص ہیں، تو کامل ہے۔ پروردگار تو ہمیں کامل اجر و ثواب سے نواز، ہمیں محرومین میں سے نہ بنا۔ پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے آزادی عطا فرما، ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ پروردگار دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، فتنے ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان سب سے ہمیں نجات دے، ہمیں جو ہے شفا عطا فرما ہر بیماری سے۔ پروردگار ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، ہم میں سے ہر شخص کے ہر گناہ کو معاف کر دے، کوئی بھی گناہ مت چھوڑ۔ پروردگار جتنے بھی ہم و غم اور پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دے، ہم میں سے جو بھی مقروض ہے پروردگار اس کے قرض کو ادا کر دے، جو مریض ہے اس کی بیماری کو دور فرما دے، جو غائب ہے، محبوس ہے، پروردگار اسے تو لوٹا دے، جو گمراہ ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہے، شرک و بدعات میں غلط منہج کا گرفتار ہے، پروردگار اسے صحیح منہج، صحیح دین اور قرآن و سنت کا متبع، توحید اور سنت کا پیروکار بنا دے۔ پروردگار ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، مرد اور خواتین میں، ہم سارے کے سارے تیرے جناب میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ پروردگار ہمارے ہاتھ کو خالی نہ دے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مانگنے میں خامی ہو، ہمارے اخلاص میں کمی ہو، ہمارے مانگنے کا سلیقہ درست نہ ہو، لیکن پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، تو ہی ہم کو سلیقہ دے، طریقہ دے اور پھر قبولیت سے ہم کو نواز دے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں کو خالی مت لوٹا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا کربا الا نفستہ ولا دینا الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا مبتلا الا عافیتہ ولا غائبا الا رددتہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا اساءة الا اقلتہ ولا مسترشدا الا ارشدتہ ولا صغیرا الا انبتہ نباتا حسنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله
باطله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اے اللہ ہم تجھ سے وہ ساری بھلائیاں مانگتے ہیں جسے تیرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا، ان سارے شرور فتنوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی۔ پروردگار تو اپنے ہر تقدیر کے فیصلے کو ہمارے لیے خیر بنا دے، ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور ہر وہ قول و عمل کی توفیق جو ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے، ہم تجھ سے یہ مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور ایسے سارے اعمال اور چیزوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں، تجھ سے بچاؤ مانگتے ہیں جو ہم کو جہنم یا جہنم قبر کے عذاب کی طرف لے جانے والا ہے۔ پروردگار ہمیں مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، دنیا آج کے دور کے اور پرانے جتنے بھی عقیدے عمل کے شبہات اور شہوات کے فتنے ہیں پروردگار ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔